بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اوریپیا۔ آپ بنا ماہر وہ ہنس ہنس کر بے حال ہوگی۔ میری بات تو بیچ میں ہی رہ گی۔ حریم خفا ہوئی۔ بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھ لیے۔ سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے، حریم نے ناز بھرے اصرار سے کہا۔ خالہ کے بعد اسلام آباد چلیں؟ انہوں نے کئی مرتبہ فون کیا ہے، میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہوں، مگر اب تو ممکن نہیں۔ فیفا کی شادی میں اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ خالی والیٹ کے ساتھ مری گھومنا ہے کیا؟ مجھے سیر و سیاحت کا کوئی شوق نہیں، بس میں یہ چاہتی تھی کہ ہر قسم سے ٹینشن سے آزاد، کچھ دن وقت کی قید سے آزاد کر لیے جائیں۔ وہ سنجیدہ سی ہوگی۔ ٹینشن؟ ماہر کچھ حیران ہوا۔ تم ٹینشن لیتی ہو، پریشان رہتی ہو، مگر کیوں؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے، کسی سے شکوہ ہے، یا پھر کاموں کا اضافی برڈن ہے؟ ماہر بھی لمحہ بھر میں بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں ماہر، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ گھبرانے لگے۔ تم نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، ماہر نے خفگی سے کہا۔ میں نے تو بس اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، وہ روحانسی ہو کے بولی۔ اسلام آباد جانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، تمہاری خواہش ضرور پوری کروں گا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ ماہر نے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ بہت رات ہوگی، اب سو جانا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور وہی ہوا تھا جس کا حریم کو خدشہ تھا۔ فیفا اور اس کے دلہا کو سلامی دینے والی رقم کم پڑ گئی تھی۔ اوپر سے مہمانوں کی آمد کے ساتھ جو ہی ان کے بیگ کھلے تو راحت بیگم کو ننیال والوں کی طرف سے دینے والی سونے کی انگوٹھی واقعی ہلکی محسوس ہونے لگی۔ ان کی شو بازی والی عادت نے اپنے سبکی کو گوارا نہیں کیا تھا، اور دوسرے ننیال میں صرف راحت بیگم ہی کا واحد رشتہ بچا تھا۔ اور جب پھوپھیاں فیفا کے لیے اتنا کچھ لے آئی تھی، پھر اکلوتی ممانی ہونے کے ناطے نے دیگر اشیاء کا خیال آیا، کیونکہ فیفا کے اکلوتے ماموں عالم انکل تھے، اور ان کے بعد راحت بیگم کا فرض تھا کہ ننہالی تحفے کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتے، مگر انہیں بچت اسکیم سے خاص شغف نہیں تھا۔ وہ اپنے آج میں جینے والے لوگوں میں سے تھی، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا والے مقولے پہ عمل پیرا تھی۔ اور اب انہوں نے اچانک ماہر سے کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ کپڑے اور مشینری وغیرہ بھی فیفا کو اپنی طرف سے بطور تحفہ دینا چاہتی ہیں۔ ماہر نے یہ فرمائشی لسٹ خاموشی سے سن لی تھی، حالانکہ موبی کے چیک اپ کے بعد اس کی جیب اس اضافی خرچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ماہر پریشان تھا، فکر مند تھا، اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں تھیں، آنکھوں کی شفاف سطح پر تفکر کا پردہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حریم اسے اس قدر الجھا اور پریشان دیکھ پاتی؟ وہ خود بھی شدید ٹینشن کا شکار ہو چلی تھی کہ اب یہ معاملہ کیسے حل کیا جائے۔ ماہر تو چپ چاپ نہ جانے کہاں چلا گیا، جبکہ وہ اسی بے قراری سے مختلف کاموں میں الجھی رہی۔ کپڑوں کا ڈھیر پھیلائی استری میں مصروف، اچانک اسے زمیلہ کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ آپ بھابھی سے کہنا، وہ بھائی کی پریشانی کیوں نہیں سمجھتی؟ آخر یہ مسئلہ ان دونوں ہی کو حل کرنا ہے، ظاہر ہے گھر کے سربراہ تو وہ ہی ہیں۔ نہ جانے کیسے سربراہ تھے، محکوم قسم کے۔ ماہر سے بات تو کی ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اب تمہارے پھپھو کے سامنے ناک تو نہیں کٹوانے، منہ پھٹ تو بلا کی ہے، فوراً کہہ دیں گے نفیسہ سے خدمتیں کروانے کا یہ صلہ دیا ہے، چھلا نما انگوٹھی کی صورت میں۔ حالانکہ یہی انگوٹھی نفیسہ، پھپھو اور فیفا کو بہت پسند آئی تھی، اور انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ماہر کی مشکلات کو سمجھتی تھی اور اس پہ کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جتنا ماہر نے ہمارے لیے کر دیا اتنا ہی کافی ہے، اب بچے کا خون تو نہیں چوسنا۔ راحت بیگم نے نفیسہ پھپھو کی لاکھ منع کرنے کے باوجود انگوٹھی فیفا کو تھما دی تھی، اور جسے ہاتھ میں پکڑ کے نہ جانے کیوں اس کی پلکیں لرزتی رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ اس کے چہرے پہ نہ جانے دکھ کے، ملال کے، یا پھر کھو دینے کے سائے عجیب عجیب سے عکس بنا رہے تھے۔ نہ تو آپ نوکری کرتی ہیں، نہ میں کماتی ہوں، فیفا کے لیے بھائی ہی کو کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہے، تو بھابھی کو چاہیے ذرا وسیع دلی کا ثبوت دیں۔ زمیلہ کی کٹیلی سی آواز آئی۔ کیا مطلب؟ راحت بیگم واقعی کچھ نہیں سمجھی تھی۔ نیچے والا اسٹور بھرا پڑا ہے بھابھی کے سامان سے، ان کے افسر باپ نے جھیز تو بس بہت دیا، بس دل کو وسیع کرنے کا سبق نہیں دیا۔ اگر ان بند ڈبوں کو کھول کے کچھ اشیاء فیفا کو دے دیں گی تو نہ صرف ہماری واہ واہ ہو جائے گی، بلکہ بھائی کی پریشانی بھی یقینی طور پر ختم ہو جائے گی۔ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، راحت بیگم کی حیران سی آواز ابھری۔ زمیلہ اسے اچھی طرح سے سنا چکی تھی، اس لیے قدرے رکت بھرے لہجے میں بولی، مگر ایسی دریا دلی کا ثبوت ہر کوئی کہاں دیتا ہے؟
آپ کو یاد ہے زباریہ میری سہیلی؟ اس کا دل نہیں تھا، سمندر تھا، سمندر۔ جمیلہ کو نہ جانے کیا کچھ یاد آنے لگا، البتہ راحت بیگم کو یہ ذکر قطعاً پسند نہیں آیا۔ وہ اٹھ کر شاید موبی کے کمرے میں چلی گئی تھی کیونکہ وہ انہیں آوازیں دے رہا تھا۔ ادھر حریم کے لیے سامنے کے کئی دروازے سوچ کے کئی دروازے وا ہو گئے۔ وہ فیفا کے لیے خصوصاً اپنی طرف سے تحفہ دینے کے متعلق پہلے سے ہی سوچ رہی تھی۔ اگر جمیلہ اسے نہ بھی سناتی تو حریم نے پھر بھی اٹیلین ڈنر سیٹ، ویڈیو ٹیپ سسٹم، آئرن، سینڈوچ میکر، ٹوسٹر اور 4 کام والے نفیس جوڑے الگ سے رکھ لیے تھے۔ وہ نفیسہ پھپھو کے حالات کو سمجھتی تھی۔ وہ سفید پوشی کا بھرم رکھے اپنے حال سے مطمئن تھی اور انہیں بہت زیادہ کی چاہ نہیں تھی۔ یہی حال فیفا کا تھا۔ اس نے جہیز کے نام پہ صرف چند ایک ضرورت کی چیزیں خرید لی تھیں، حالانکہ جمیلہ کافی ناک بھون چڑھاتی رہی تھی۔ اسے فیفا کی سادگی نمائیں شاپنگ قطعاً پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے ماہیر کا بوجھ غیر محسوس طریقے سے بٹا لیا تھا۔ راحت بیگم کی نمود و نمائش والی فطرت کی بھی اچھی خاصی تسکین ہو چکی تھی اور وہ کچھ دنوں تک حریم سے کافی خوش رہیں۔ فیفا کا سادگی سے نکاح ہو گیا اور جمیلہ کو اس روکھی پھیکی شادی میں کوئی مزہ نہیں آیا تھا۔ وہ ہلے گلے کی شوقین تھی۔ فیفا کی میاں کی جاب مسقط میں تھی، نہ جانے وہ خوش تھی یا نہیں، البتہ مطمئن ضرور تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا اور یہ سکون اس کی آئندہ زندگی خوشیوں کا پیامبر تھا۔ شادی کے بعد وہ ایک مرتبہ ان کے گھر آئی تھی۔ وہ اور ماہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حریم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ کچن کی ایک کھڑکی لاؤنج میں کھلتی تھی، دوسری پچھلی طرف 3 فٹ چوڑی گلی میں روشنی اور تازہ ہوا کے لیے لگائی گئی تھی۔ جالی کے دروازے سے لاؤنج کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی آوازیں بھی بآسانی کچن تک پہنچ رہی تھی۔ زندگی میں بہت کم لوگ بامراد ہوتے ہیں، فیفا لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، جنہیں سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ خوش قسمت ترین افراد میں شامل ہوتے ہیں، مگر ان کی تعداد خاصی کم ہے، یعنی خوش نصیب لوگوں کی، اور تم انہی میں سے ایک ہو۔ تو تم میری خوش نصیبی کو تسلیم کرتی ہو؟ ماہر کا انداز قابل فہم تھا۔ ہاں، وہ بلا جھجک بولی۔ حریم بہت بختور ہے اور مزید کچھ بولنے سے پہلے فیفا لب بھینچے خاموش ہوگی، پھر جب بولی تو آواز میں بلا کا سوز تھا۔ عالم افروز تو بہت سے ہوتے ہیں، یعنی دنیا کو روشن کرنے والے، دنیا کو چمکانے والے، مگر دل افروز صرف ایک ہوتا ہے، جسے دل کی دنیا تابناک ہوتی ہے، چمکتی دمکتی ہے، سدا روشن رہتی ہے، بغیر دھوئیں کے ہمیشہ چراغ جلتے رہتے ہیں، کبھی نہ مدھم ہونے کے لیے، کبھی نہ بجھنے کے لیے۔ دل افروز کسی کسی کو ملتے ہیں، بامراد لوگوں کو۔ بعض لوگوں کو تو معمولی سے قطرے، ذرا سے رس اور محبت کی بوند بوند کو ترستے ہیں، اور محبت کی لذت اور لطف کو بھی کسی کسی کا مقدر بنایا جاتا ہے۔ اس ذائقے سے بھی بانصیب لوگ آشنا ہوتے ہیں۔ ماہر کی نظریں فیفا کے چہرے پر نہیں تھی، اس کا ذہن بھی کہیں اور محو پرواز تھا۔ ہم نے محبت کی دہلیز پر سجدہ کیا ہے، ماتھا ٹیک دیا ہے، محبت کو بندگی بنایا اور بغیر نتائج کی پرواہ کیے عشق لا حاصل کو حاصل بنانے میں زندگی کا لمحہ لمحہ تیاگنے لگے۔ یہ آواز کسی اور کی تھی، لہجہ بھی مانوس تھا، مگر ماہر عالم نے کبھی اس آواز میں چھپے درد اور محبت کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی؟ اس کا تکبرانہ انداز ماہر عالم کو اور بھی متنفر و بیزار کر دیا کرتا تھا۔ میں نے تم سے سفید ریشم جیسی الجھی سلجھی محبت کی ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ دیسی گھی کے چراغ جلاؤں گا جب تم میری طرف دیکھ کر مسکراؤ گے۔ وہی متکبر سی کھنکھناتی آواز تھی، زباریہ کی گنگناتی آواز، کھلکھلاتی آواز۔ میری شادمانی اور فرحت کے لیے تمہارا دیدار ہی کافی ہے۔ نہ بولو، نہ کلام کرو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ ہم دیدار سے ہی روح تک سیراب ہونے والوں میں سے ہیں۔ غرور اور بے تحاشا غرور اس دولت کا عطا کردہ تھا جو اس کے گھر کی باندھی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک تمکنت تھی، بہت بے نیازی تھی، جسے ماہر عالم چڑھتا تھا اور بے تحاشا چڑھتا تھا۔ کتنی ٹھوس اور سخت زمین ہے تمہارے دل کی ماہر عالم، اس میں لالا کے پھولوں کا گلستان کیسے آباد ہوگا؟ آواز میں مصنوعی تعصب بھر جاتا تھا۔ دل کے دروازے پہ کسی جلاد صرف دربان کو کھڑا کر رکھا ہے ماہر عالم۔ تمہارے دل کے نگہبان دربان بڑے ہی بے مروت ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ وہ ہنستی چلی جاتی۔ تم ہو تو دنیا اس قدر سجی سجی دکھائی دیتی ہے۔ مان جاؤ ماہر عالم، تمہارے وجود سے میرے دل کی دنیا کو زیبائش ملی ہے۔ ہنسی کی آواز تھم جاتی تھی۔
میں نے سفید، نیلے، پیلے اور سنہرے پھولوں کے کنج میں تمہاری محبت کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یاد رہے پھولوں کا یہ کنج میرے بائیں پہلو میں دھڑک رہا ہے۔ آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ شوریدہ لہروں کے طوفان میں بہتے بہتے ایک ہموار، دھیمی، معصوم، بے ریا، شفاف آواز سنائی دی۔ ماہر چائے۔ حریم کپ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ وہ گویا نیند سے جاگا تھا، پھر حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فیفا اٹھ کر نہ جانے کب چلی گئی تھی۔ اس کی چائے جوں کی توں پڑی تھی۔ نفیسہ پھپھو نے بلوا لیا تھا، اس کے میاں کا فون آیا ہے۔ حریم بتا کے کچن میں پلٹنے لگی تھی جب ماہر کی بھاری بھاری سی آواز اس کی پشت پر ابھری۔ حریم میں سونے جا رہا ہوں، جگانا مت، خود ہی اٹھ جاؤں گا۔ حریم نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ گہری سانس کھینچتی وہ برتن دھونے لگی جب زمیلہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ فریج میں سے سیب نکال کے بلینڈر کے جگ میں دودھ ڈالنے لگی، پھر سیب کاٹنے کے بعد آن کے بٹن پہ اس نے ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ناگوار سی گرر گرر کے بعد ماحول پر سکوت طاری ہو گیا۔ زمینہ نے ملک شیک ایک بڑے سائز کے مگ میں انڈیلا اور وہیں کچن میں موڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں حریم کی پشت پر پھیلے بالوں کے آبشار سے الجھ رہی تھی۔ کافی دیر بعد زمیلہ کی آواز سنائی دی۔ میرا بھائی آسمان کا سب سے منور، چمکدار، زیادہ جمال والا ابھرا ہوا روشن ستارہ توڑ لایا ہے۔ چاند اس لیے نے کہا کہ چاند میں داغ ہوتا ہے، اور آپ کا حسن تو بے داغ ہے بھابھی۔ یا حیرت! زمیلہ اس کی تعریف کر رہی تھی۔ مقام تعجب تھا۔ حریم چاند پال کے لیے شہتری تو رہ گئی۔ آپ کو نہیں پتا بھابھی، ایک عالم کی لڑکیاں میرے بھائی کے عشق میں گرفتار تھی، اور قرۂ فعال نکلا آپ کے نام۔ وہ ہنسی تھی شاید۔ حریم برتن دھوتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ اس بات کا وہ بھلا کیا جواب دیتی؟ سچ تو یہ ہے، صرف آپ ہی میرے بھائی کے ساتھ سچتی ہیں۔ فیفا اور زباریہ تو بس ایویں سی تھی، عام سی، دبی دبی۔ فیفا، زباریہ، حریم کے ہاتھ لمحے بھر کو لرزے تھے۔ یہ زباریہ کون ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر آواز حلق میں ہی گھٹ گئی۔ زمیلہ اپنی دھن میں کہی تھی، آپ کو بھائی نے نہیں بتایا فیفا کے متعلق، زباریہ کے متعلق؟ نہیں، وہ حیرانی سے بولی۔ فیفا، زباریہ اور بھائی ایک سکول، ایک ہی کالج اور ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہیں۔ 15-16 یا اس سے کچھ کم سال انہوں نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ فیفا بھائی سے محبت کرتی تھی اور زباریہ بے تحاشا محبت۔ زباریہ کی محبت کا پلڑا یوں بھاری رہا کہ بھائی کی محبت اس نے 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بہت جنونی اور جذباتی لڑکی سی، بھائی سے پاگل پن کی حد تک عشق کرتی تھی، ورنہ کوئی یوں اپنی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ زمیلہ نے خالی گلاس سلیب پر رکھا اور حریم کے زرد چہرے کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے لطف اٹھا رہی تھی۔ پھر حریم کی آواز کسی کنویں سے گویا برآمد ہوئی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ زباریہ اور فیفا تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، کیا ماہر اس آنچ سے بچا رہا ہے؟ وہ زمیلہ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ ماہر کے دل میں کیا تھا، کیا ہے، کسی سلگتی تپتی یاد کا کوئی حصہ؟ وہ سامنے کھڑی زمیلہ سے ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ ماہر حلم کے دل میں کون تھی، فیفا یا زباریہ؟ نہ فیفا نہ زباریہ، وہ حریم کا دل بہلانے کے خیال سے نہیں کہی تھی۔ زمیلہ کو دل رکھنا یا دل بہلانا کہاں آتا تھا، وہ اسے سچ بتا رہی تھی۔ بھائی تو آپ سے منسوب تھے، 6-7 سال پہلے باقاعدہ منگنی ہوئی تھی، مگر ہم تو اس سے پہلے بھی جانتے تھے کہ بھائی اور آپ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ابو نے بہت پہلے امی سمیت صاحب کو باور کرا دیا تھا کہ وہ بھائی کا رشتہ اپنی دوست کی بیٹی سے طے کر چکے ہیں، ورنہ امی فیفا کو ضرور بہو بنا لیتی۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی نا، جبکہ آپ تو چندے مہتاب ہیں۔ امی آپ کی خوبصورتی سے کھار کھاتی تھی۔ ان کے خیال میں خوش شکل لڑکیاں ذرا جلدی شوہروں کو دام میں پھنسا لیتی ہیں، اس لیے وہ آپ کو کچھ ناپسند کرتی تھی، تاہم ابو اور خود بھائی کا ووٹ ہمیشہ آپ کے حق میں رہا، اس لیے اب یہاں نظر آ رہی ہیں۔ بھائی نے بے بانگے دہے اعلان کر دیا تھا کہ وہ آپ سے شادی کریں گے۔ زمیلہ اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں، اٹھلاتی کھلکھلاتی باہر نکل گئی، گویا وہ اسے یہ رام کہانی سنانے کے لیے ہی رکی تھی۔ حریم کے زرد چہرے پر پھر سے رونق بکھر گئی تھی۔ جو کانٹا کچھ دیر پہلے چبھن دینے لگا تھا خود بخود نکل گیا۔ اسے کبھی بھی ماہر کے رویے سے کسی کھوٹ کی بو نہیں آئی تھی۔
فیفا سے اسے اول روز سے ہی رکابت اور جلن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ حریم کے لیے قطعاً بے ضرر تھی اور روزباریہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ نہ جانے وہ تھی کون، اس وقت کہاں تھی اور اب اس کے دل میں کیا تھا۔ حریم کو بلا ان وہموں میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی، نہ شوق تھا اور نہ ہی کسی بھی قسم کی دلچسپی تھی۔ ماضی میں اگر ماہیر عالم کو کوئی لڑکی پسند کرتی تھی تو اس کا حریم جمال سے بلا کیا تعلق؟ تو وہ پہلے کی طرح مطمئن ہوگی۔ اس کے دل میں بال برابر شک نہیں تھا، رکابت نہیں تھی، حسد نہیں تھی۔ سچے موتیوں جیسے دل رکھنے والے اپنے حال میں مست اور مگن رہتے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح کچن کا کام سمیٹ کر استری کرنے والے کپڑے اٹھا کر اوپر چلی آئی تھی۔ آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ اس نے کپڑوں کی گٹری قالین پر رکھی اور لائٹس کو کھٹکھٹ آن کیا۔ کمرے میں آ کے اسے جھٹکا لگا تھا۔ ماہر ابھی تک سو رہا تھا اور رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ سونے دو نا یار، ماہر نے کروٹ بدل لی۔ رات کو کیا پہرا دینا ہے؟ اس نے ماہر کا کندھا ہلا کر جاگنے کی کوشش کی۔ اٹھ بھی جائیے حلیم، سونے دو یار۔ وہ تکیے میں منہ گزرنے لگا۔ تمہارا کیا جاتا ہے میں 2-4 منٹ اور سو لوں؟ میرا نقصان بس اتنا ہوگا کہ اپنی نیند پوری کر لینے کے بعد باقی ماندہ رات نہ آپ خود سوئیں گے نہ مجھے سونے دیں گے۔ میں صبح پھر سے لیٹ اٹھ کر امی سے ڈانٹ سننا نہیں چاہتی۔ میری خاطر سن لینا، اس کی بھاری سے آواز سنائی دی۔ آپ کی خاطر نہ جانے کیا کچھ سنتی ہوں ماہر، صرف آپ کی خاطر۔ وہ محض سوچ کر رہ گی۔ میں آپ پر پانی گرانے لگی ہوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا اور جاگ اٹھانے کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ اٹھ رہا ہوں یار۔ وہ کمبل ہٹا کر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے جگا کے ہیر سنانی تھی۔ سنانا تو بہت کچھ ہے اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوں تو۔ حریم نے مسکراہٹ لبوں کی تراش میں چھپا لی۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نیند کے خمار سے بوجھل گلابی ڈوروں سے سجی آنکھیں۔ سچ ہی تھا، زباریہ اور فیفا گرفتار محبت تھیں اور خود اس کا اپنا حال کسی سے کم تھا کیا؟ فی الحال تو بابا کی طرف لے جائے، عین نوازش ہوگی۔ وہ ملتجیانہ بولی۔ بابا کی طبیعت کچھ خراب ہے، ہانی کا فون آیا تھا۔ ابھی؟ ماہر نے کلاک کی طرف دیکھا، کچھ سوچا اور پھر بولا، چلو پھر ابھی چلتے ہیں، میں ذرا منہ پر پانی کے 2 چھپاکے مار لوں۔ وہ اٹھ کر بالکنی کی طرف بھاگ گیا۔ حریم نے گٹری بیڈ کے نیچے کھسکا دی تھی۔ وہ آگے پیچھے نیچے اترے۔ خلاف توقع راحت بیگم کمرے کے بجائے تخت پر بیٹھی تھی۔ امی میں ذرا حریم کو لے کر جا رہا ہوں، انکل کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ابھی فون آیا ہے؟ خلاف توقع انہوں نے کچھ نرمی سے کہا۔ ماہر نے محض ہنکارا بھرا۔ امی نے سر ہلا کر گویا اجازت دی، بغیر جرا کے بحث کیے۔ حریم مشکور سی ماہر کے پیچھے چل پڑی۔ گھر میں داخل ہوتی ہانی سے ٹاکرا ہوا تھا اور ہانی سے دیکھ کر خوشی سے چیخ پڑی۔ ہمیشہ اسی وقت آتی ہو، اس نے بساختہ شکوہ کیا۔ دن کو آنے کی اجازت نہیں ملتی، اسی کو غنیمت جانب ہے نا۔ وہ ہنس دی۔ بابا کہاں ہے؟ خلاف توقع لاؤنج خاموش تھا۔ شطرنج کی بساط پر مہرے جوں کے توں پڑے تھے۔ جنت بوا بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اپنے کمرے میں، ہانی افسردگی سے بتانے لگی۔ رات کو پھر سے تکلیف ہو گئی تھی بابا کو، میں تو ایک دم گھبرا گئی۔ جنت بوا کو بھی بخار تھا۔ اللہ بھلا کرے زرجان بھیا آگے تھے، ورنہ میں تو بس روتی جا رہی تھی۔ حریم بھاگ کر بابا کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ان کی بوڑھی آنکھیں حریم کو دیکھ کر چمکنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کے وہ کھل اٹھے تھے۔ بیماری تکلیف سب بھول بھال گئی۔ ماہر کہاں ہے؟ وہ اسے تنہا دے کے بے ساختہ پوچھنے لگے۔ اس وقت اکیلی آئی ہو؟ ان کے لہجے میں واضح فکر مندی تھی۔ ایسا تو اسی وقت ممکن ہوگا جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ میں نہ رہا تب یہ اکیلی آ سکتی ہے، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ماہر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے بابا کی چند ایک باتیں سن لی تھی۔ اللہ نہ کرے، وہ دہل کر سینے پہ ہاتھ رکھے بولی، فضول مت بولا کریں۔ کچھ ایسی کیفیت بابا کی بھی تھی۔ ان کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں کہا بیٹے؟ اللہ ہماری بھی عمر تمہیں لگے۔ جانا تو سبھی نے ہے، چل جب دیر۔ ماہر کا انداز لاپرواہ قسم کا تھا۔ نہ بچے، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ جنت بوا ٹرالی گھسیٹتی آ گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہانی کی سٹک بھی نظر آ رہی تھی۔ آپ نے کیوں تکلف کیا؟ ماہر لدی پھدی ٹرالی کو دیکھ کر خفگی سے بولا، پچھلی دفعہ بھی کھانا نہیں کھایا تھا، سوکھی چائے پی کر چلے گئی تھی۔ جنت بوا کو گویا سوکھی چائے پلانے کا ابھی تک ملال تھا۔
میں تو بٹو سے بہت لڑی تھی، اس نے مجھے جگایا نہیں تھا اور حریم مجھ سے ملے بغیر چلی گئی، ناراضی سے گویا ہوئی۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا بٹو مجھے مت جگانا، میں سونے جا رہی ہوں۔ اگر وزیر اعظم آئے تب بھی نہیں؟ بٹو اس الزام پہ تڑپ اٹھی تھی۔ حریم نے بابا کو پورج کا باؤل پکڑانے کے بعد ماہر کے لیے سالن پلیٹ میں نکالا۔ وہ سادہ روٹی شوق سے کھاتا تھا، ہانی تازہ پھلکے بنا کر لائی تھی۔ ہم نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ جنت بوا نرگسی کباب اور قیمہ بھرے ٹماٹر پلیٹ میں نکال بیٹھی تھی۔ تیسری مرتبہ کھا رہی ہیں بوا آپ؟ ہانی سے خاموش رہنا محال تھا۔ وہ تو شام کو کھایا تھا، اب تو رات ہو چکی۔ جنت بوا مگن سے بولی۔ ماہر بھائی، بوا سب سے پہلے ہمارے ساتھ بریک فاسٹ کرتی ہیں، 11 بجے اچار پراٹھے کا ناشتہ کرتی ہیں، 1 بجے دوپہر کا کھانا کھا لیتی ہیں، 2 بجے ہمارے ساتھ لنچ میں شریک ہوتی ہیں، پھر دوپہر کی چائے سوکھی پیتی ہیں۔ سوکھی سے مراد ساتھ روٹی نہیں ہوتی، باقی سارے لوازمات ہوتے ہیں۔ شام کا کھانا مغرب سے پہلے اور رات کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد۔ بری بات ہانی بیٹے، یوں کھایا پیا نہیں گنتے، بابا کی آواز میں تنبیہ تھی۔ ہانی کی چلتی زبان رک گئی۔ دیکھ رہے ہو احمد، اسی لیے میں کمزور ہوتی جا رہی ہوں، جنت بوا نے شکایتاً کہا، اور ان کے خود کو کمزور کہنے پہ ماہر بے اختیار ہنس پڑا۔ ماہر بھائی یہ ٹرائی کیجیے۔ وہ کھانا کھا چکا تو ہانی نے نفیس سا شیشے کا ڈونگا کشمش ناریل بادام اور پستے سے سجا ماہر کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ نہ جانے نام کیا ہے اس میٹھے کا، مگر ہے بہت لذیذ۔ جنت بوا کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ کوکونٹ کی کھیر ہے، ہانی نے مزے سے بتایا۔ بابا آپ کو بھی دوں؟ حریم نے پیالی میں کھیر نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بیٹے، میں صرف چائے پیوں گا۔ وہ کچھ تھکے تھکے لگ رہے تھے۔ کیسی ہے ماہر بھائی؟ جہانی اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ بہت مزے کی ہے۔ جنت بوا کو بغیر کھائے کھیر کی لذت کا پتہ تھا۔ وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ کاش زندگی کی ہر رات ایسی ہو، بے فکر سی، ہر ٹینشن سے آزاد۔ وہ بے اختیار سوچے چلے گی۔ ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ ماہر کی تعریف ہانی کو مسرت سے ہمکنار کر گئی۔ شکریہ۔ زرجان بھیا کو بھی میرے ہاتھ سے بنی کوکونٹ کھیر بہت پسند ہے۔ حریم کے ہاتھ میں موجود چمچہ گرنے لگا تھا۔ ہانی کی ہر بات کی تان زرجان بھیا پر آ کر ٹوٹتی تھی۔ وہ ٹرالی میں خالی برتن رکھ کے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ جب صحت چلتی ہانی بھی چلی آئی۔ آج رات یہیں رک جاؤ نا حریم، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ مہمانوں کی طرح ہاتھ لگانے آتی ہو۔ ماہر کو صبح دفتر جانا ہے، انہیں ناشتہ کون دے گا؟ وہ فکر مندی سے کہنے لگی۔ کیوں؟ ماں اور بہن ہجرت کر کے دیار غیر چلی گئی ہیں، ایک صبح کا ناشتہ نہیں بنا سکتی وہ؟ ہانی ضدی لہجے میں گویا ہوئی۔ امی سے کچن کا کام نہیں ہو سکتا، ویسے بھی وہ سورج نکلنے تک عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ زمیلہ کی کیا مصروفیت ہے سوائے فیشن کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے؟ ہانی کا انداز جلا کٹا سا تھا۔ وہ 9 بجے تک اٹھتی ہے، اس کی آواز دبی سی تھی۔ اللہ کرے اسے اپنی ماں جیسی ساس ملے۔ ہانی اس کی محبت میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہوگی۔ یہ تو بہت اچھی دعا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، زمیلہ کو اپنی ماں جیسی محبت کرنے والی، خیال رکھنے والی ساس ملے۔ حریم نے خلوص دل سے کہا تھا جبکہ ہانی چڑ سے گئی تھی۔ میرا مطلب ہے تمہاری ساس جیسی ساس ملے، سخت خشک اور بد مزاج۔ مائی گاڈ، حریم نے دہل کر کہا۔ یوں تو نہ کو ہانی، میری ایک ہی تو بیچاری سے نند ہے۔ تمہاری بیچاری سے نند کی میں چٹنی نہ بنا دوں، بھائی کا ناشتہ بھی نہیں بنا سکتی۔ ہانی روحانسی ہو کر چلا اٹھی۔ ٹھیک ہے ہانی، میں ماہر سے بات کرتی ہوں۔ اس کا دل ہانی کی محبت اور اصرار سے بے ساختہ پسیج گیا۔ حالانکہ وہ خود رہنا چاہتی تھی، مگر راحت بیگم کا ہوا سر پر سوار تھا۔ وہ میری پیاری حریم، وہ حریم سے لپٹ گئی۔ رات کو اتنے دنوں کو جمع شدہ ڈھیروں باتیں کریں گے۔ حریم نے جانے کتنے دکتوں کے بعد ماہر سے ایک رات رہنے کی اجازت طلب کی تھی۔ ماہر نے شادی کے فوراً بعد اس سے وعدہ لینے کی کوشش کی تھی، بار بار جتلایا تھا کہ اسے میکے ملوانے کے لیے لے کر جایا کرے گا، مگر وہ رات رہنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ وہ اسے رات تو ہرگز نہیں رہنے دے گا۔ بقول ماہر کے اسے حریم کے بغیر سونے کی عادت نہیں رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو گیا۔ ہانی اصرار کر رہی ہے ماہر، وہ آس بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہانی تو بچی ہے، اسے شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریوں کی کیا خبر؟ تم خود سمجھدار ہو۔ صبح مجھے دفتر جانا ہے، شاید کپڑے بھی پریس کرنے ہو۔ ماہر کا لہجہ آن کے آن میں کیسا اجنبی اور کٹھور ہوتا چلا گیا۔
انکل کی طبیعت اب بہتر ہے، ہانی سے بھی ملاقات ہو چکی، اب خود فیصلہ کر لو۔ کیسا فیصلہ؟ وہ غائب دماغی سے پوچھنے لگی۔ ایک رات بھاپ کے گھر رکنے کے لیے شادی کے بعد ایسے کئی طرح کے پلسرات سے گزرنا پڑے گا، یہ تو حریم نے سوچا ہی نہیں تھا۔ امی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، موبی کے الگ سے ذمہ داری ہے، زمیلہ بیچاری کیسے سنبھالے گی؟ صبح ہوتے ہی آ جاؤں گی۔ کہنا چاہتی تھی کہ پہلے بھی تو بیچاری زمیلہ سب کچھ سنبھالتی تھی، مگر منہ سے کچھ اور برآمد ہوا۔ بابا کی صحت اتنی بھی بہتر نہیں، مجھے دیکھ کر اتنی بشاشت کا اظہار کر رہے تھے، ورنہ پہلے سے بھی زیادہ نحیف ہو گئے تھے۔ یہ گود مارا اپنا دل چاہ رہا ہے۔ ماہر کا موڈ بگڑ گیا۔ چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو۔ وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ گیا۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اس کا مزاج اتنا بھرم ہوا تھا، ورنہ حریم نے تو اس کا ہمیشہ ایک ہی روپ دیکھا تھا، محبت لٹاتا روپ، چاہتے بکھیرتا۔ حریم اس کے پیچھے گیٹ تک آئی تھی، مگر وہ بغیر دیکھے بائک سٹارٹ کر کے چلا گیا تھا۔ حریم کے قدم گویا بہت بوجھل ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی۔ البتہ وہ خود روحانی کی خوشیاں ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اسی لیے اس نے خود کو حشاش پشار ظاہر کیا۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ ماہر بھائی کے بغیر ہوگی۔ کیا فیلنگز ہیں تمہاری؟ ہانی کی شوخیاں اور کھلکھلاہٹیں عروج پر تھی۔ اس نے کبھی اپنی معذوری کی وجہ سے خود پر یاسیت طاری نہیں کی تھی۔ بکو نہیں۔ اس کے دل میں ایک احساس نے چٹکی سی بھری۔ زرجان بھیا سویڈن سے آ گئے ہیں، میرے لیے ڈھیر ساری سویٹس اور چاکلیٹس لائے ہیں، اور تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگے، وہ کون سا میرے دیے تحائف کو استعمال کرنا پسند کرتی ہے؟ اٹھا کر کسی نہ کسی کے ہاتھ تھما دیتی ہے، یا پھر یوں ہی میرے گفٹس کسی نہ کسی کونے میں پڑے ہوئے اپنے ناقدری پہ نوحے گناہ ہوتے ہیں۔ بھیا کہتے ہانی، تمہاری بہن میرے ساتھ کوئی ایک بھی رشتہ استوار نہیں رکھنا چاہتی۔ ہانی کو اچانک کچھ یاد آیا تو نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ حریم کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے تھے۔ اس نے جان بوجھ کے موضوع بدل دیا۔ ہانی، کچن کے راشن کو سوچ سمجھ کے استعمال کیا کرو۔ بابا کی پینشن میں نہ صرف گھر چلانا بلکہ ان کی دعائیں وغیرہ بھی ہر ہفتے منگوانا ہوتی ہیں۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ اللہ نے اگر بھرم رکھا ہے تو سدا اس بھرم کے قائم رہنے کی دعا کیا کرو۔ حریم کی آواز بھرا سی گئی۔ اکثر لوگ ان کی 2 منزلہ شاندار وسیع اور ریس کوٹھی کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے۔ کوکنگ کا شوق مجھے اور تمہیں امی سے وراثت میں ملا ہے، بابا بھی یہی بات اکثر مجھے بتاتے ہیں۔ اور رہی اس شوق کی تکمیل کے لیے پیسوں کی بات، تو آپ کی لاڈلی ہانی اب اچھا خاصا کمانے لگی ہے۔ ہانی کے انکشاف نے حریم کو حیران ہی تو کر دیا۔ میں سمجھی نہیں۔ کالونی کے بچے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آتے ہیں۔ اس مصروفیت سے بابا اور میں دونوں ہی خوش ہیں۔ عصر کے وقت تو یہاں میلہ لگا ہوتا ہے۔ زرجان بھیا بھی کہتے ہیں ہانی، تم نے اچھی مصروفیت ڈھونڈ لی۔ ہانی نے مزے سے بتایا تو حریم بھی مطمئن سی ہوگی، پھر اٹھ کے بابا کے کمرے میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی تک جاگ رہے تھے اور کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے۔ حریم، اندر آ جاؤ بیٹے۔ انہوں نے اینک اور کتاب دونوں چیزیں سے دیکھ کر ایک طرف رکھ دی۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ ہانی بھلا سونے دے گی؟ تمہارے بغیر ہم دونوں اداس ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی کسی دن مہینے میں 2-3 مرتبہ چکر لگا لیا کرو بیٹی۔ ہانی تمہیں بہت مس کرتی ہے، ابھی بچی ہے، تمہاری ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتی۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگے۔ کوشش کروں گی، حریم نے بمشکل بشاشت سے کہا۔ تم خوش تو ہو نا؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا، پھر خود ہی کہنے لگے، ماہر کتنا اچھا ہے نا، مجھے تو اس وقت سے اچھا لگتا ہے جب اپنے باپ کی انگلی تھامے آیا کرتا تھا۔ کبھی ماہر کو دیکھ کے اولاد نرینا کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ عالم نے تو بہت چھوٹی عمر میں ماہر کو میرا بیٹا بنا دیا تھا۔ سلجھا ہوا، نیک، شریف اور محبت کرنے والا فرما بردار بچہ ہمیشہ والدین سے اچھی دعائیں لیتا ہے۔ یہ والدین کی خوش بختی ہوتی ہے کہ اولاد نیک اور فرما بردار ہو، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے۔ ان کی آنکھوں میں ماہر کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ میں نے تمہارے لیے بہترین فیصلہ کیا حریم، اور سب سے اچھے لڑکے کو منتخب کیا ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ نہ جانے کیسے یقین دہانی چاہتے تھے۔ جی بابا، روپے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، آج میرے پاس تو کل کسی اور کے پاس۔ ایسی چیز کے لیے رشتوں، مان اور محبت کو توڑنا عقل مندی نہیں۔ عالم نے جب ماہر کے لیے تمہیں مانگا تو میں نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی تھی سوائے محبت کے۔ مجھے یوں لگا میری اجلی سوچوں کی حامل بیٹی ہر دنیاوی چیز کے بغیر رہ سکتی ہے، مگر محبت اور عزت کے بغیر نہیں، سو میں نے عالم کو ہاں کر دی، ہر خدشے سے آزاد ہو کر، کیونکہ مجھے تمہارے لیے محبت اور عزت قدر کرنے والے لوگوں کی چاہ تھی،
دولت جائیداد کچھ بھی نہیں سوائے دھوکے اور فریب کے۔ جی بابا، آپ نے سچ کہا، حریم کے لہجے میں سچائی کا اطمینان مضبوطی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اینڈ ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اللہ حافظ۔